وہ پھٹ پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ پوچھنے لگیں۔ ان کے پوچھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ہاں، میں نے پہلی بار انہیں ان کے نام سے پکارا۔ علی اب مذاق زیادہ ہو رہا ہے، میری تصویر واپس کرو، وہ کہتے ہوئے میری جانب ایک قدم بڑھی تو میں پیچھے بک شیل سے ٹکرایا۔ اوپر رکھی کچھ بے ترتیب کتابیں ہم دونوں پر آ کر زور سے گریں۔ اس ایک لمحے جب کتابیں ان کے سر پر گریں تو ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ اللہ، اتنا نور! میری آنکھیں دیکھ اش اش کر اٹھیں۔ میں بچپن سے جھوٹ کہتا تھا ان سے کہ مجھے ان کا چہرہ نقاب میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر مجھے واقعی آتا تو میں کبھی حیا سے شادی کرتا ہی نہیں۔ میں بس اپنا سر پکڑ اٹھی انہیں ٹک ٹک کی باندھ دیکھ رہا تھا۔ اتنی بھاری کتابیں سر پر گریں پر مجھے مجال ہے کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہو۔ انہوں نے بڑی بھرتی سے ہاتھ سے تصویر کھینچی اور باہر کی جانب بھاگی۔ میں بس اس لمحے کی یاد میں ہی قید ہو کر رہ گیا تھا کہ ان کا نقاب ہٹا تھا۔ میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ایک دن اپنے بڑے ابو کے گھر گیا تو آپ ہی مجھے دیکھ چہرے پر دوپٹہ ڈال کر نقاب کرنے لگی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ پھر مجھے بڑی امی نے بتایا کہ آپ ہی نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے یہ سن کر خوب ہنسا شروع کر دیا۔ پھر تو سمجھے میں ہر وقت بس آپ ہی کو تنگ کرتا رہتا اور وہ بیچاری مجھ سے منہ چھپاتی پھرتی۔ آئی آپ ہی، تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ میرا ہر وقت تقیہ کلام تھا۔ مجھے یقین مانے بڑا مزہ آتا تھا انہیں جھانک جھانک کر دیکھ کر تنگ کرنے میں۔ ہمارے گھر بھی ایک ہی گلی میں تھے تو میں جب چاہتا منہ اٹھائے چلا آتا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ پردے سے پہلے تو میں اکثر آپ ہی سے ہی اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا۔ بچپن میں ان کی گود میں سر رکھ سو بھی جاتا، اس لیے میں ان سے کافی فری تھا۔ ایک بار لائٹ گئی تو شاید گرمی کا موسم تھا، آپ ہی کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ میں بھی تنگ کرنے کی نیت سے بالکل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ گرمی اس قدر شدید تھی، مجھے لگا آج تو کچھ بولیں گی، کم از کم یہی کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے۔ پر جوان کی بچی اس گرمی میں منہ کو دوپٹے سے کور کیے ایسے کپڑے سلائی کرتی رہیں جیسے مانو انہیں کوئی گرمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ آخر کار میں تھک کر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آپ ہی کی شادی ہوئی تو میں نے ہی ان کا شرارہ سنبھال کر انہیں دولہے کی کار میں بٹھا کر رخصت کیا۔ لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی آپ ہی کے اولاد ہو گئی۔ لڑائی جھگڑے اس قدر بڑے کہ بڑے ابو اور بڑی اماں نے انہیں گھر میں روک لیا۔ انہیں گمان تھا کہ شاید اس سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میں اس دوران پڑھائی کرنے باہر ملک چلا گیا۔ میں جب وہاں سے لوٹا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ہی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، جس کے چکر میں وہ آپ ہی سے اکثر تشدد کیا کرتا تھا۔ اسے پردے والی کبھی پسند ہی نہیں تھی، گھر والوں نے زبردستی کروائی تھی۔ یہ شادی یہ جان کر میرا خون کھول گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، جب لڑکی کو لڑکی پسند ہی نہیں ہوتی تو پھر گھر والے کیوں زبردستی کر کے ایک بیچاری لڑکی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ لڑکا تو دوسری شادی کر کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، بیچاری لڑکی رلتی ہے۔ میں آپ ہی سے ملنے آ گیا۔ وہ ان سالوں میں کافی تبدیل ہو گئیں، لیکن پردہ ابھی بھی قائم تھا۔ جب ان کا پردہ قائم تھا تو میں بھی اپنی تنگ کرنے کی روایت کیسے توڑ سکتا تھا۔ میں نے پھر جھانکتے ہوئے کہا، ابھی تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس کے جواب میں آج ان کے چہرے پر پہلے جیسی خوبصورت مسکان نہیں تھی جو مجھے ان کی آنکھوں میں جھلکتی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی آنکھیں تو فقط خاموش تھیں، ویران اداسی ہی اداسی بھری تھیں۔ ان میں بڑے ابو کے آفس میں ہی جاب پر لگ گیا تھا۔
اس لیے اکثر میرا ان کے گھر رات کو قیام ہو جاتا تھا۔ تب آپی کے کمرے میں رونے کی آواز سنائی دیتی تھی، جنہیں سن میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد ہی مجھے اپنی ایک آفس کی کلرک سے محبت ہوئی۔ میں نے وقت ضائع نہ کیا اور شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ میری شادی حیا سے ہو گئی۔ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان تصور کر رہا تھا کہ جسے میں نے چاہا وہی میری دلہن بنی، لیکن میری یہ خوش گمانی زیادہ عرصے تک نہ رہی۔ ایک رات میں نے حیا کو کسی سے فون پر باتیں کرتے سنا۔ وہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ اس کی سہیلی کا منگیتر ہے، دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے، بس ان کی صلح کرانے کے لیے اس کے منگیتر سے بات کر رہی تھی۔ پر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ شاید بھول گئی تھی۔ وہ میرے والدین بھی میری بڑی بہن سے ملنے USA چلے گئے تھے 1 ماہ کے لیے۔ ایک دن میرے سر میں کافی درد تھا، میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو بتاتے ہوئے مجھے حیا آ جائے، پر جس کا نام ہی حیا تھا اسے کیوں حیا نہ آئی۔ میں بس یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس لمحہ دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے اسے فوراً طلاق دے کر فارغ کر ڈالا۔ 3 ماہ گزر گئے لیکن میرا دکھ کم نہ ہوا۔ ایک روز میں ایسے ہی لائبریری میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک کتاب میں سے آپی کی پرانی مسکراتی ہوئی تصویر نکل آئی۔ ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، رنگت دودھیا، کھلے بال۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ 1-2 لمحوں کے لیے تو بس میں تکتا سا رہ گیا۔ شاید پہلی بار میں انہیں ایک لڑکی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں یہ تو منہ سے بے ساختہ تعریفی کلمات ادا ہو گئے، جیسے ان کے کانوں نے سن لیا۔ مجھے واقعی خبر نہیں وہ کب وہاں آئیں۔ کیا ہے تمہارے ساتھ ہاتھ میں؟ آپی نے مجھے دیکھ پوچھا تو میرے چہرے پر 3 ماہ بعد پہلی بار مسکراہٹ بکھر آئی۔ آج دل میں شدید خواہش اٹھی کہ انہیں پھر سے تنگ کروں۔ پھر کیا تھا، ایک جھلک تصویر کی دکھا کر میں نے تیزی سے دوڑ لگا دی، اور کافی پتلی دبلی اور پھرتیلی تھی۔ 2 منٹ بھی نہ لگائے تھے انہوں نے میرا راستہ بلاک کرنے میں۔ میرے پاس جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا تو میں نے آپی کی تصویر اپنی کمر کے پیچھے کر لی۔ وہ بیچاری ایک ہاتھ سے چہرے پر دوپٹہ ڈھکے، دوسرا ہاتھ میرے آگے پھیلائے ہوئے تصویر واپس مانگنے لگیں۔ میں پیچھے قدم لینے لگا۔ میں نہیں دینے والا نجمہ، میں نے شرارت بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا۔ میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو آپی کی جگہ میرے منہ سے نام نکلا تھا۔ لیکن نجمہ کو یہ بات فوراً محسوس ہوئی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتے ہوئے، اگر میں نے غلط نہیں سنا تو علی تم نے ابھی میرا نام لیا؟ وہ پھٹ پٹی نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ان کے پوچھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ وہاں میں نے پہلی بار انہیں ان کے نام سے پکارا۔ علی اب مذاق زیادہ ہو رہا ہے، میری تصویر واپس کرو، وہ کہتے ہوئے میری جانب ایک قدم بڑھی۔ تمہیں پیچھے بک شیل سے ٹکرایا۔ اوپر رکھی کچھ بے ترتیب کتابیں ہم دونوں پر آ کر زور سے گریں۔ اس ایک لمحے جب کتابیں ان کے سر پر پڑیں تو ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ اللہ، اتنا نور! میری آنکھیں دیکھ اش کر اٹھی۔ میں بچپن سے جھوٹ کہتا تھا ان سے کہ مجھے ان کا چہرہ نقاب میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر مجھے واقعی نظر آتا تو میں کبھی حیا سے شادی کرتا ہی نہیں۔ میں بس اتنا سر پکڑ انہیں ٹکٹکی باندھ دیکھ رہا تھا۔ اتنی بھاری کتابیں سر پر گریں، پر مجھے مجال ہے کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہو۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے میرے ہاتھ سے تصویر کھینچی اور باہر کی طرف بھاگ گئیں۔ میں بس اس لمحے کی یاد میں ہی قید ہو کر رہ گیا جب ان کا نقاب ہٹا تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ آپی نجمہ کو اپنی دلہن بنانا ہے۔
میں ہر وقت نجمہ کے ہی گھر رہنے لگا۔ مجھے سکون ملتا تھا انہیں تنگ کر کے۔ پورے 9 ماہ کی کسر میں نے چند دنوں میں ہی نکالنے کی مانو ٹھان لی تھی۔ میں اب نام لے کر مخاطب کرتا تھا۔ ایک برابر ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس بھی چاہیے ہوتا تو نجمہ پانی لانا پلیز کہہ کر پورے گھر میں شور مچاتا۔ سب نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر وہ کیسے نہ کرتی کہ میرا انداز گفتگو کافی بدل گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بالکل آپ جان کر ان کے سامنے بیٹھتا۔ انہیں تنگ کرنے کی نیت سے وہ کافی صبر والا نیچر رکھتی تھیں۔ اس سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا میں، تبھی مجھے پتا تھا کہ کتنا میں تنگ کر لوں منہ سے ایک حرف ادا نہیں کرے گی۔ پر ایک دن آخر کار میری محنت رنگ لائی اور وہ غصے میں آ ہی گئیں۔ ایک دن میں کچن میں ان کا پیچھا کرتا ہوا جا پہنچا۔ وہ فریج سے کچھ نکال رہی تھیں۔ مجھے واقعی خبر نہیں تھی کہ وہ میری موجودگی سے بے خبر تھیں اور چہرے پر نقاب نہیں ڈالا ہوا۔ میں اپنی عادت سے مجبور انہیں جھانکتے ہوئے بولا، نجمہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں شوخی سے بولتا بولتا خاموش ہوا، یہ دیکھ کر کہ واقعی مجھے ان کا نوری چہرہ نظر آ گیا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹیں۔ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں خود بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ علی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، بھول گئے ہو کیا؟ بڑی بہن ہوں تمہاری، آپ ہی بولتے ہو تم مجھے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے چہرہ کو کور کر کے غصے سے پھیر کر مجھے دیکھا۔ یقین کریں پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا یہ غصہ میرے تنگ کرنے پر نہیں، میری نظروں کے بدل جانے پر ہے، جو وہ جان کر بھی انجان بن رہی ہیں۔ اتنے دنوں سے ان کی غصیلی آواز سن کر میرا پورا وجود لرز گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، میرے ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا تھا۔ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں صرف ان کی روب دار آواز، غصیلی نظریں دیکھ پر پھر میں نے ہمت کی، کیونکہ مجھے شادی کرنی تھی اور میں اپنے فیصلے کو لے کر نہایت سنجیدہ تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اگر میری بڑی بہن ہو تو پھر مجھ سے یہ پردہ کیوں؟ میرا سوال سن کر وہ بری طرح چونکی۔ میں نے آج انہیں ہمارے اصل رشتے سے تعارف کیا۔ جس نظر سے میں انہیں دیکھنے لگا تھا، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی علی۔ وہ نہایت کم گو تھیں۔ وہ مفاہمانہ انداز میں کہہ کر مجھے شکوے بھری نگاہ سے دیکھ جاننے لگیں۔ میری دل کو ان کے کہے الفاظ چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ میں سرد لہجے میں بولنے لگا۔ مجھے نہیں خبر پہ ہمت مجھ میں کہاں سے آئی۔ اچانک پر میں نے صاف الفاظ میں حال دل بیان کر دیا۔ وہ یہ سن کر غصے سے پلٹی۔ میں شادی شدہ ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ان کا خود کو شادی شدہ کہنا مجھے کانٹوں پر لوٹا۔ دل میں بہت ہمت کچھ تھا کہنے کے لیے، پر میں نے جذبات و غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شوہر تو عورت کا محافظ ہوتا ہے، ایک نامحرم کہ آپ کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں، کہاں ہے وہ اس وقت؟ آپ کس خوش گمانی میں جیتی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا، کیسے بول پاتی ہیں اس خبیث شخص کو اپنا شوہر، جو آپ کو زندہ لاش بنا کر اپنی زندگی میں بدمست ہے۔ میں آپ کو اس بے معنی رشتے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں طلاق کرواؤں گا آپ کی۔ میں نے نہایت ہمت سے محبت سے کہا۔ میری بات سن کی آنکھوں میں آنسو پھر آئے۔ مجھے لگا اس لمحے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش آ گئی، مانو جینے کی کوئی امنگ جاگی ہو۔ پھر کیا تھا؟ اگلا قدم میرا اپنے والدین سے بات کرنا تھا۔ مجھے خبر تھی سخت مخالفت ملے گی،
اس رشتے کی، مگر میں ڈٹ گیا، شادی تو نجمہ سے ہی کروں گا۔ میں نے معاشرے کی پرواہ ذرا بھی نہ کی، کیونکہ اس معاشرے کے دوگلے لوگوں اور ان کی باتوں سے میں اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نجمہ کی منگنی جب اس خبیث لڑکے سے ہوئی تو ہر وقت بس اس کی تعریف کے قصیدے سناتے رہتے تھے۔ پھر جب نجمہ کو اس کے شوہر نے مارا تو یہی لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس کے شوہر کی برائی کرتے ہوئے کہتے، ہم نے تو بہت سمجھایا تھا، منع بھی کیا تھا اس رشتے کے لیے، پر سناتا کون ہے ہماری بات۔ آج کل تو سب اپنی اپنی چلاتے ہیں، دیکھا اب کیسے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کو بڑا خوش ہو کر میں نے اس خبیث شخص کی دوسری شادی کی مٹھائی کھاتے دیکھا۔ سب کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میں صرف ترس کھا رہا ہوں نجمہ پر، شاید وہ بھی یہی سمجھتی تھی۔ ایک بار میں صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ وہ خود آ کر پانی کا گلاس اور ایک پرچی رکھ کر چلی گئیں۔ میں نے سارے کام چھوڑ پہلے پرچی پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ نظر ثانی کرو اپنے فیصلے پر، میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، ساتھ ساتھ ایک بچے کی ماں ہوں، مجھ پر ترس کھا کر اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ میں ان مردوں میں سے تھا جس نے عورت کی بے وفائی کا مزہ چکھا تھا۔ عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، مگر جب میری نظر نجمہ پر پڑتی تو مجھے اس کی پاک دامنی مجبور کرتی تھی یہ ماننے کے لیے کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کا جلا تو چھاش بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں نجمہ کی پاک دامنی کا خود بہمت بڑا گواہ تھا، تو اس سے اچھی لڑکی کون مل سکتی تھی مجھے جیون ساتھی کے طور پر یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ پر میں اپنے نام کا علی تھا، سب کی مخالفت کے باوجود بڑے ابو کو لے کر نجمہ کی طلاق مانگنے پہنچ گیا اس گھٹیا شخص کے پاس۔ یقین مانے میں گالیاں نہیں بکتا، ورنہ بہت اچھے اچھے القابات سے نواز کر آپ کو اس گھٹیا شخص کی شخصیت سے تعارف کرواتا۔ اس جیسا بے حس شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنی آرام سے ہمارے کہتے ہی طلاق دے ڈالی، جیسے کوئی بوجھ ہو جو اتارنے کے لیے کب سے بیٹھا تھا۔ طلاق والی رات میں آن پہنچ جان کر کام کر کے بہانے ابو کے گھر رکا۔ مجھے پتہ تھا آج کی رات اس بیچاری کے لیے بہت بھاری ہے۔ اس کے کمرے سے آج بہت سالوں بعد بری طرح چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل اس کی تکلیف دیکھ کر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے واپسی کی آج اس کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ یہ غلطی اس کی نہیں، ہمارے معاشرے کی ہے، جو اس بیچاری کو اتنے سالوں تک اس جھوٹی امید میں رکھا کہ تم دعا کرو خدا تیرے شوہر کے دل میں رحم ڈال دے، دیکھنا ایک دن وہ آ کر تجھے واپس لے جائے گا، تجھے تیرا بچہ بھی مل جائے گا اور تیرا شوہر بھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے جملے میں رشتہ داروں خواتین کو نجمہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا سنتا رہتا تھا۔ اب تو مجھے منہ زبانی رٹ گئے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جب نجمہ میرے کمرے میں میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آج پھر سے میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب خوش قسمت مرد تصور کر رہا تھا۔ میں نے اوروں کی طرح گھونگھٹ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی روایت پر قرار رکھتے ہوئے اس کے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ ڈال خوشی سے کہا، نجمہ مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن آج اتنے سالوں بعد جواب ان کے خوبصورت اور نورانی چہرے پر وہی پیاری سی مسکان تھی جو نہ جانے اتنے سالوں کہاں کھو گئی تھی۔ میرا دل اس لمحے مسرت سے لبریز ہو گیا۔ پھر گھونگھٹ اٹھا کر میں نے اپنی خوبصورت دلہن کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ کہا، میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی پاک دامن عورت سے نوازا۔ نجمہ کی آنکھیں میرا شکر خدا سن بھر آئیں۔ میں نے اس کے موتی جیسے آنسو صاف کیے۔ فوراً میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔
اتنا کہ شاید الفاظوں میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ میں آفس میں بیٹھ کر بنا بات کیے مسکرانے لگ جاتا تھا۔ میں اکثر اس کی گود میں لیٹ کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا، لیکن پریشانی یہ تھی وہ بہت زیادہ کم گو تھی۔ سو سوال کرو تو نینوائے کا جواب صرف ہاں ہوتا۔ مجھے اب خواہش ہونے لگی کہ وہ بھی مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرے جیسے میں کرتا ہوں اس سے۔ کچھ ماہ بعد میری بڑی بہن اپنے 4 سالہ بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر رہنے آئی۔ اس کا بیٹا نجمہ کے بیٹے کی ہم عمر تھا۔ ایک روز میں نے گارڈن میں نجمہ کو اپنے بھانجے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت مجھے اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ محسوس ہوا کہ وہ کیا چیز ہے جو اسے دلی خوشی دیتی ہے۔ میں نجمہ کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ میں آرزو رکھنے لگا کہ جو محبت میری آنکھوں میں ہے اس کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں بھی ہونی دیکھوں۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی۔ جواب ہر بار کی طرح مخالفت میں ہی آیا تھا، جس کا مجھے پہلے ہی علم تھا، پر میں ہوں ضدی مزاجی تو مجھ میں کوٹ کر بھری ہے۔ جب میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اپنی نجمہ کو دنیا کی ہر خوشی دینی ہے تو اب کوئی مہکا لال میرا ارادہ بدل نہیں سکتا۔ ایک دن میں اسے پکنک پر لے جانے کا کہہ کر گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ بچوں کے اسکول کے دروازے پر آیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا؟ میں انجان بننے کی اداکاری کرنے لگا، جیسے مجھے پتہ نہ ہو کہ اس اسکول میں حارث نجمہ کا 3 سالہ بیٹا مونسٹریسی میں پڑھتا ہو۔ یہ تو حارث کا وہ رہنسا آواز میں بولتے بولتے رکی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں حارث سے نہیں ملنا چاہتی، بڑی مشکل سے تو اس کو دل کو مارا ہے میں نے۔ پھر اس کی امیدیں مت جگاؤ، اسے اگر آج دیکھ لیا تو پھر میری سوئی ہوئی ممتا جاگ جائے گی۔ مجھے اس اذیت میں دوبارہ مت ڈالو، میں اس بار نہیں سہ سکوں گی اس کی جدائی۔ نجمہ کی آنکھیں جھر جھر موتی برسانے لگی۔ میری جان، کون کمبخت تمہیں اذیت دینے لایا ہے؟ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، میں حارث کی کسٹڈی کورٹ کے ذریعے لے رہا ہوں۔ میں نے بہت پیار سے اسے دیکھ کہا۔ اس کی آنکھیں مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی؟ پر امی ابو؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، میں نے اطمینان بخشش جواب دیا۔ وہ الگ بات ہے، بات کرنے کے باوجود وہ راضی نہ ہوئے کسی دوسرے آدمی کا بچہ لے کر پالنے پر۔ ان کا مشورہ یہی تھا کہ ابھی 1-2 سال رک جاؤ، خدا تمہیں خیر سے اولاد دے، اسے پال لینا۔ نجمہ بھی دوسرے بچے میں لگ کر حارث کے غم کو بھول جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے جب حارث گھر آ جائے گا تو وہ اپنی معصومیت سے سب کے دل خود ہی جیت لے گی۔ اور رہی بات میری، تو مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ محبوب کی چیزوں سے بھی عاشق و الفت کمال کی ہوتی ہے۔ وہ تو پھر میری نجمہ کی وجود کا حصہ ہے۔ نجمہ حارث کے لیے آتے ہی گاڑی سے اتر کر بے تابی سے اسے گود میں اٹھا کر چومنے لگی، اسے سینے سے لگا کر زارو قطار رونے لگی۔ وہاں اسکول کے پاس موجود تمام لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہم ہی بنے ہوئے تھے، پر نجمہ کو اس بات پر ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ٹافی والے انتقل حارث مجھے دیکھ بے ساختہ اپنی توتلی زبان میں بولا، اصل میں 1 ہفتے سے میں روز حارث کے لیے ٹافیاں لے کر آتا ہوں۔ کافی اچھی خاص دوستی ہو گئی تھی ہماری۔ انکل نہیں، ڈیڈ ہوں آپ کا، میں نے اس کے سر پر سہلاتے ہوئے کہا۔ میرے کہتے ہی نجمہ مجھے محبت و احسان بھری نگاہوں سے نکلنے لگی۔ آج اس کی آنکھوں میں وہی پیاری سی مسکان تھی جو اس سے پرانی تصویر میں تھی۔ اس کی آنکھوں کی الفت بتا رہی تھی
کہ آج میں نے اس کا دل جیت لیا، پر میرے کان اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے یہ الفاظ۔ نجمہ بہت محبت و الفت بھری نظروں سے علی کے چہرے پر جھک کر پیار سے اس کا گال سہلانے ہی لگی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے لمس سے علی چونک کر اٹھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج زیادہ پیار لگ رہا ہوں میں۔ آنکھ کھولتے ہی اس نے نجمہ کی محبت بھری نگاہ پڑھ لی تھی۔ نجمہ میں نفی میں گردن ہلا دی۔ میں وہ ہڑبڑا گئی علی کے یوں اچانک اٹھ جانے پر۔ پیارا نہیں لگ رہا۔ میں سیدھے اٹھ کر بیٹھ سے اسے ذرا بھرمی سے گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ لگ رہے ہو؟ اکثر وہ میرے قریب آتے ہی تھوڑا نروس سی ہو جاتی تھی۔ مجھے مزہ آتا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ صرف آج لگ رہا ہوں یا روز لگتا ہوں؟ میں نے سوچا موقع اچھا ہے اپنی تعریف محترمہ کے منہ سے سننے کا، اس لیے شوخ نگاہیں اس کے نورانی چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ جوابا شرمندگی سے میرے کندھے سے اپنا سر لگا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا وہ رونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں اسے بڑے پیار سے چپ کروانے لگا۔ تم خدا کی دی ہوئی سب سے خوبصورت نعمت ہو، جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ شکریہ علی میری کانٹوں بھری زندگی کو پھولوں کی سیج میں بنانے کے لیے۔ میں تو تمہارے قابل ہی نہیں، پھر بھی تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ اس نے روتے ہوئے مجھے دیکھ کہا۔ میں بھی ہی ایسا محسوس کرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ میں بھی خود کو تمہارا قابل نہیں سمجھتا۔ خدا جانے کون سی نیکی پسند آئی ہے اسے میری، جو تمہارے صورت میں اتنا خوبصورت انعام دیا ہے۔ اس نے مجھے کہہ کر میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ 2 سال بعد خدا نے مجھے ایک خوبصورت شہزادی سے نوازا، جس کے بعد میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ میں، میری پیاری پردے والی، میرا بیٹا حارث اور میری پیاری بیٹی نور۔ ہیپی اینڈ پسند آئی تو لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔